بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ جیون جیون جھوٹا نامہ موت کھلی سے رتے، لاکھ کروڑ تیرے تو سونے خاک اندر رل ستے، مان نہ کریو روپ گھنے دا مالی کون حسن دا، سدا نہ رہنا شاخہ ہریاں سدا نہ پھول چمن دا۔ ہر ایک نے مرنا ہے، اللہ کریم کا یہ نظام ہے۔ بعض جو موتیں ہوتی ہیں وہ بڑی دردناک ہوتی ہیں اور غمناک ہوتی ہیں اور بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ انہی میں سے مجاہد اہل سنت نقیب اہل سنت محمد عمران رضوی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجر خاں کے علاقے میں کنتریلا گاؤں سے تھے۔ آپ نے وصال فرمایا 2-4 دن پہلے۔ مرحوم کی موت کا بڑا غم ہے، بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی اس جہاد کو جو انہوں نے اپنی نقابت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں عقیدہ اہل سنت کو، حضور کی آل صحاب کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا دفاع کیا، اللہ کریم ان کی خدمت کو قبول فرمائے، قبر کو عظیم جنت کا باغ بنائے اور ان کی اولاد کے اندر یہ خدمت اہل سنت، خدمت دین کو جاری کرے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، آل ہے، اولاد ہے، اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جو نقصان پہنچا، جو دکھ پہنچا، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس کی جزا بھی دے اور اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائے۔ ان کا عمل جو ہے قادری صاحب کا، یہ نقیبوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ میری ایک ہی محفل میں ان سے ملاقات ہوئی اور میرے سامنے انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ مبارکہ کی عظمت کو بیان کیا اور میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے عام جو خطیب ہیں انہیں اس چیز کی خبر نہیں، تو ایک نقیب جو ہے اتنا ذوق رکھتا ہے۔ تو چونکہ بنی ساعدہ جو سقیفہ بنی ساعدہ ہے وہ مبارک جگہ ہے مدینہ پاک کے اندر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، بیعت کی۔ وہ مقام ہے جس کے بارے میں رافضی بہت بری باتیں کرتے ہیں، تو اہل سنت عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کی کیا عظمت ہے۔ فقیر نے سقیفہ بنی ساعدہ کی عظمت کے بارے میں 2-4 بیان بھی ریکارڈ کیے ہیں اور اشعار کی صورت میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، تو وہ سننے چاہیے۔ نقیبوں کو بالخصوص اپنے پیٹ سے زیادہ اپنے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ جو نصیبوں میں وہ ضرور ملتا ہے، لیکن بندے کو اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے، اتنا حریص اور کمینہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ صرف مال دیکھے، جیبیں دیکھے، بندہ اپنا عقیدہ نہ دیکھے۔ نقیب خطیب اس میں اس بدبختی اور لعنت میں گرفتار ہیں، تو ایسے نقیبوں، خطیبوں، سنات خانوں سے اسٹیجوں کو پاک بھی کرنا چاہیے۔ تو محمد عمران قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو جہاد کیا، اشعار کی صورت میں عقیدہ اہل سنت کو، آل و صحاب کی عظمتوں کو بیان کیا، وہ نقیبوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ کریم ان کو اگلے جہان میں، قبر آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں یہ چیز جاری فرمائے، اور جو نقصان ہوا ان کے جانے سے اللہ کریم وہ پورا فرمائے اور ان کی جگہ ان کے انداز پہ چلنے والے اس پورے علاقے کو اور ایسے نقیب عطا فرمائے۔ اور مرحوم کی موت بڑی قابل رشک ہے کہ وصال سے تھوڑا پہلے انہوں نے اپنے عقیدوں کو بیان کیا، حضور کے آل صحاب کی پاکی کو، طہارت کو بیان کیا کہ میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے تمام صحاب، تمام آل کو پاک مانتا ہوں، اور اسی عقیدے پہ میں جا رہا ہوں، اور میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے قادری ہونے پہ فخر ہے، مجھے ناز ہے۔ اللہ پاک اللہ کی ایک وعدہ اللہ شریک ماننا، محمد اللہ نے آخری ماشاء اللہ نبی ماننا، ماشاء اللہ جتنے بھی ماشاء اللہ صحابہ کرام نے ماشاء اللہ اہل بیت میں ماشاء اللہ سب میں ماشاء اللہ سچا، ماشاء اللہ پکا، ماشاء اللہ نیک پرہیزگار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا الہ ماشاء اللہ الا اللہ ماشاء اللہ محمد رسول رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ صلاۃ والسلام علیک یا ماشاء اللہ سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاء پورے کنٹریچر بھی بڑی وادی ہے، جی جی لوگ غوث پاک نے مرید ہیں، جی لیکن جس طرح قادری مشہور نہ ہوا جی ہمارے خیال سے کونی آیا اسے کہ نہیں کیا نہیں نہیں بالکل یہ بڑے واسطے اعزاز نہیں کر ٹھیک ہے، بس اسے وہ سے بہت محبت میں دنیا چ جانا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی تو سب کی ہے۔ تو یہ ان کے آخری جو
وصال سے پہلے کلمات ہیں، تو یہ بھی ان کی موت قابل رشک ہے. جس طرح جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللہ کریم مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ، ان کی آل اولاد، ان کے بیوی بچوں کو جو صدمہ پہنچا، اللہ کریم انہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، اپنی رحمتوں کا ان پر ہمیشہ سایہ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.